بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں حافظ عبدالعلیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ویلاگ میں ہم نے بات کی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان خصوصیات کے بارے میں جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی۔ تو ناظرین، آج بھی ہم اسی سلسلہ میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خوبی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ایسی عطا فرمائی ہے کہ جو کہ آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خوبی، آپ کا یہ وصف انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس قدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خوبی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس خوبی سے انحراف کیا جائے یا پھر انکار اس خوبی کا کر دیا جائے تو انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام کا جو ایک مکمل بطور دین اور بطور مذہب ایک نظام ہے، اس کا بھی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خوبی کو کفار نے، غیر مسلم نے اس خوبی کو سلب کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ وصف، اس کے اوپر ڈاکہ کرنے کی، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں تاریخ میں، اور مسلم امہ کے وہ بہادر اور خوبیوں سے متصف وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خوبی پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا ناطقہ بند کیا اور ان کا بھرپور مقابلہ کیا، ہر میدان میں، تحریری ہو، تصنیفی میدان ہو، یا پھر تقریری میدان ہو، یا پھر عملی طور پہ ان کے سامنے میدان میں اترنے کا وقت ہو، تو انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور وہی لوگ تاریخ میں بہت سنہرے حروف کے ساتھ لکھے گئے، آج بھی تاریخ ان کو ہیروز کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کو بڑے اچھے اچھے تاریخ نے القابات سے نوازا ہے۔ تو ناظرین، بات القابات سمیٹنے کی نہیں ہے، بلکہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کی ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفت ہے کون سی جس کے بارے میں ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں پر بہت ساری خوبیاں ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ آپ کو انبیاء میں سے سب سے آخر میں بھیج کر آپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج وہ آپ کے سر پہ رکھا، اور آپ کو خاتم النبیین ہونے کا اور یہ آپ کو وصف عطا فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سلسلہ نبوت میں، سلسلہ انبیاء میں سب سے آخری کڑی ہیں، جس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے۔ اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی گواہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خوبی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما کے اس کو، آپ کی اس وصف کو محفوظ فرما دیا۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت کہ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے رسولوں کے آنے کا، پیغمبروں کے آنے کا اور انبیاء کے دنیا میں مبعوث کیے جانے کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے متعلق ایک حدیث میں بیان کیا، اور آپ نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں فرمایا کہ میری مثال ایک ایسے معمار کی مثال ہے، ایک ایسے محل کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو تشبیہ دی، اور آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے آدمی کی طرح ہے جو کہ ایک محل بناتا ہے، ایک عمارت بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، اور اسے بہت خوبصورت بناتا ہے۔ فَأَجْمَلَهُ، اس کو بہترین بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے۔
لوگ آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کی نظر پڑتی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں یقولون حلا وضعت ہذہ اللبنہ، کہ کیوں نہ اگر یہ والی جگہ پر ایک اینٹ لگا دی جاتی تو اس کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی، اس محل کی، اس بلڈنگ کی جو خوبصورتی ہے وہ مکمل ہو جاتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں جو کہ ایک انبیاء کا جو ایک محل ہے، انبیاء کے بھیجے جانے کا جو ایک مکمل طور پہ اللہ نے سلسلہ بنایا ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی میں ہوں، جو کہ آپ نے محل کے ساتھ تشبیہ دے کے فرمایا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، فرمایا انبیاء کے سلسلے میں میری ہی کمی تھی ایک اینٹ کی طرح، جو کہ محل کے اندر کمی دکھائی دے رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر پھر اس اینٹ کی جگہ کو بھی مکمل کر دیا اور اس محل کی خوبصورتی کو اللہ نے مکمل فرما دیا۔ گویا کہ نبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ جو کہ بہت خوبصورت انداز سے، بہت خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ بنائی گئی ہو اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے، جو کہ اس بلڈنگ کی خوبصورتی کو ناقص کر دیتی ہے، اس کے اندر کمی کر دیتی ہے، اس کے اندر کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تو میری ہی اس سلسلے کے اندر کمی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر انبیاء کے اس سلسلے کو مکمل کر دیا۔ ایک خوبصورت اللہ نے انبیاء کا گلدستہ سجا دیا، اس کے اندر اللہ نے مجھے بھیج کر اس گلدستے کی خوبصورتی کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وصف کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا ایسا وصف ہے جو کہ غیر مسلم کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی نہیں بھاتا، اور تاریخ میں لوگوں نے اس کے اوپر بہت دفعہ نقب لگانے کی کوشش کی ہے، ماضی قریب میں دیکھا جائے یا ماضی بعید میں دیکھا جائے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے آپ کا یہ وصف چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اور ناظرین، اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف سے اگر کوئی شخص، کوئی بندہ مومن یا کوئی مسلمان انسان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف کے بارے میں کسی قسم کا کسی شک میں پڑ جائے یا پھر اس سے انحراف کی کوشش کرے، تو اس شخص کا ایمان خطرے میں ہی نہیں پڑتا، بلکہ وہ شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص ارتداد کر بیٹھتا گئے، مرتد ہو جاتا گئے، اور انسان کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا گئے۔ اور اگر انسان کا ایمان ہی ختم ہو جائے تو انسان کی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود پھر زمین پر کسی قسم کے کسی بھی فائدے مند نہیں ثابت ہو سکتا، وہ شخص، اس کا وجود بھی بالکل سمجھیں کہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف کا ہم دل و جان سے، جب تک اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، زندگی دی ہے اور ہمارے اندر سانسیں چل رہی ہیں، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف کا ہر طرح سے ہم دفاع کرتے رہیں گے، اور آپ کے اس وصف پر نقب لگانے والوں کا ہم ہر میدان میں مقابلہ کرتے رہیں گے۔ زندگی میں آپ جس بھی شعبے سے منسلک ہیں، عہد کریں کہ ہم اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے، زندگی کے اس پہلو میں رہتے ہوئے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف کے لیے جو ممکن ہوا، جو ہم کر سکتے ہوئے، ہم آپ کے اس وصف کا دفاع کرنے کے لیے ہر وہ کام کر گزریں گے، ہر اس کوشش کو ہم بروئے کار لائیں گے جس سے آپ کے اس وصف کا دفاع کیا جا سکے، مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اس خوبی کا، آپ کے اس وصف کا، آپ کے اس خصوصیت کا، آپ کے اس لقب کا اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے دفاع کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔